پاکستان میں بچوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ درج ہوا ہے. جو حیا ناصر نور والا نامی بچی ہے, اس کا تو بڑا افسوسناک اور میں آپ سے کہوں کہ دل دکھا دینے والی اس کی تحقیقات ہیں. جب چیزیں حقائق سامنے آئے ہیں, ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا مدیحہ کی جانب سے, جو ڈاکٹر ہے, صحیح, اور اس سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا. انہوں نے کہا ہم اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے پھر ایک نجی ٹی وی چینل کے اینکر سے, پروڈیوسر سے رابطہ کیا. ARY چینل ہے, اقرار الحسن صاحب بڑا نام ہے, سریام ایک بڑا پروگرام ہے. وہ پروگرام بھی آن ایئر ہوا ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, وہ آن ریکارڈ پروگرام ہے. کہ پھر انہوں نے ایک چھاپا مارا ان کی اطلاع کے اوپر. سالم بنی صاحب نے کہا یہ بچی تمہیں بھی نہیں ملے گی, اور جنہوں نے اڈاپٹ کی بشرا اور ایاز, انہیں بھی نہیں ملے گی. امریکی جوڑوں کو گواہ فراہم کیے سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے, اور یہ دونوں گواہ دراصل سالم برنی کے اپنے ملازمین ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. GNN پلس کے ساتھ آپ کا میزبان عاطف شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سالم برنی کیس کیا ہے, اب تک کیا کچھ سامنے آ چکا ہے, اور یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ آج اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تحقیقاتی رپورٹر بابر سلیم صاحب موجود ہیں. سر, بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ سالم برنی کیس ہے کیا؟ عاطف, یہ دراصل FIA کا AHTC یعنی کہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے, جہاں پر ایک مقدمہ درج ہوا ہے 126/2024. 5 جون 2024 کو یہ مقدمہ کراچی میں انسداد انسانی اسمگلنگ سیل FIA کا جو ہے اس میں یہ درج کیا گیا ہے. اور یہ مقدمہ دراصل US ایمبیسی یعنی پاکستان میں امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے ان کی جانب سے ایک تحریری شکایت کے بعد ایک انکوائری شروع کی گئی تھی, اور اس انکوائری کے بعد یہ مقدمہ درج ہوا ہے. 5 جون کو یہ مقدمہ درج ہوا تھا, لیکن جو انکوائری ہے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے وہ کوئی 2-3 مہینے پہلے سے جاری تھی. اور اس ضمن میں جو US ایمبیسی کے ارکان ہیں وہ بھی ایک ٹیم آئی تھی سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل, انہوں نے دورہ کیا تھا, پوچھ گچھ کی تھی سالم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے اسٹاف سے, لوگوں سے, سالم برنی صاحب سے. اس کے بعد FIA نے پاکستان میں باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا تھا, یہ مقدمہ درج کیا. سالم برنی صاحب اس وقت امریکہ میں تھے. امریکہ سے جس دن وہ واپس آئے ہیں وہ بھی 5 جون کی تاریخ ہے, اور جب وہ پہنچے ہیں کراچی تو ان کو ایئرپورٹ سے FIA نے اس الزام میں گرفتار کیا کہ انہوں نے کاغذات میں رد و بدل کے ذریعے, کاغذات میں غلط بیانی کے ذریعے اور بچوں کی شناخت چھپا کر انہیں غیر قانونی طریقے سے امریکی جوڑوں کو دے کر اسمگل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بنیادی طور پہ ایک مقدمہ ہے. بابر صاحب, آپ اس مقدمے پہ اور اس کیس پر کافی تحقیقات کر چکے ہیں, میں نے آپ کے ویلاگز بھی مختلف دیکھے ہیں, آپ اس کیس کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس مقدمے میں اب تک کیا حقائق سامنے آئے ہیں, کیا کچھ سامنے آ چکا ہے؟ عاطف دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت اہم مقدمہ ہے, اور اپنے اہم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی دلچسپ کیس ہے. پاکستان میں بچوں کی اسمگلنگ کے حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ درج ہوا ہے. اس سے پہلے ہمیں ماضی میں ایسا کوئی مقدمہ نہیں ملتا جس میں پاکستان سے کسی دوسرے ملک میں ٹریفکنگ ان پرسن, جس کو ٹپ کہا جاتا ہے FIA کی قانونی زبان میں, اس دفعہ کے تحت کوئی مقدمہ باقاعدہ درج کیا گیا ہو. تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا دلچسپ کیس ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں. اس کیس میں آپ کو تھوڑے سے اس کے بریفز بتاتا ہوں. جس وقت US ایمبیسی نے تحریری طور پہ شکایت کی ہے, اس کے بعد فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے تحقیقات شروع کی. جو US ایمبیسی کی تحریری شکایت ہے FIA کو, اس میں مجموعی طور پر 9 بچوں کا تذکرہ ہے. اس میں 3 بچے تو ایسے ہیں جن کا باقاعدہ کچھ ڈیٹا بھی ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ فراہم کیا گیا ہے US ایمبیسی کی جانب سے FIA کو. ان 3 بچیوں میں 2 سگی بہنیں شامل ہیں, اور ایک مائنر بچی ہے, تقریباً 1 سال کے آس پاس اس کی عمر ہے, 10-11 مہینے. ان بچیوں کے جو اوریجنل نام ہیں, جو 2 سگی بہنیں ہیں اس میں ایک کا جو اوریجنل نام ہے وہ ہے شزا,
اور دوسری کا نام ہے جنت. صحیح. لیکن کاغذات میں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے ان بچیوں کے نام شزا اور جنت کے بجائے سارا فاطمہ اور زہرا فاطمہ لکھے گئے ہیں. صحیح. اچھا, جو تیسری بچی ہے اس کا نام جو سرٹیفکیٹس کے حوالے سے ابھی تک سامنے آیا ہے وہ منتہا پتہ چلا. صحیح. لیکن جو سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے فیملی کورٹس میں گارڈین شپ کے لیے دیے گئے کاغذات یا پھر جو امریکن ایمبیسی کو ویزا کے لیے دیے گئے کاغذات ہیں اس میں اس بچی کا نام منتہا کے بجائے حیا ناصر نور والا بتایا گیا ہے. اس حوالے سے میری بات ہوئی تھی سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی CEO عائشہ ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نام سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ نے چینج نہیں کیے. صحیح. یہ نام ان فیملیز نے چینج کیے ہیں جنہوں نے ان کو گارڈین شپ میں لیا ہے. اچھا, ہم آپ کے ناظرین کے لیے میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں ایڈاپشن کا کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں بچوں کو گود لینے کے لیے گارڈین شپ لینی پڑتی ہے. لیکن امریکہ میں گارڈین شپ نہیں ہے, وہاں پراپر ایڈاپشن کا قانون موجود ہے اور بچوں کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. تو ان 3 بچیوں کے حوالے سے تحقیقات بہت تیز ہیں FIA کی. اس کیس میں ابھی تک FIA نے جو حیا ناصر نور والا نامی بچی ہے اس کا تو بڑا افسوسناک اور میں آپ سے کہوں کہ دل دکھا دینے والی اس کی تحقیقات ہیں جب چیزیں حقائق سامنے آئے ہیں. یہ بچی سرجانی ٹاؤن کے یارو گوٹ میں افشین نامی خاتون کے گھر پیدا ہوئی تھی. صحیح. اور افشین نے مبینہ طور پر اس کو فروخت کر دیا تھا ایک مدیحہ نام کی, وہ خود کو ڈاکٹر کہتی ہیں لیکن وہ ڈاکٹر ہیں نہیں, شی از اے کویک. تو اس خاتون کے ذریعے یہ بچی پھر آگے پہنچی بشرا اور ایاز نامی کپل کے پاس. صحیح. یہ بے اولاد جوڑا تھا. انہوں نے اس بچی کو ان سے لیا مدیحہ سے, مدیحہ کو دیا تھا افشین نے, اس کی ماں نے, اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے. کچھ عرصے کے بعد مدیحہ نے اور معذرت کے ساتھ بشرا نے اور ایاز نے ابھی تک جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں ان کے مطابق انہوں نے جب یہ حیا کو یعنی منتہا کو گود لے لیا تو ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا گیا مدیحہ کی جانب سے جو ڈاکٹر ہے. صحیح. اور اس سے 6 لاکھ روپے کا تقاضا کیا. انہوں نے کہا ہم اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے پھر ایک نجی TV چینل کے اینکر سے, پروڈیوسر سے رابطہ کیا. ARY چینل ہے, اقرار الحسن صاحب بڑا نام ہے, سریعام ایک بڑا پروگرام ہے. وہ پروگرام بھی آن ایئر ہوا ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, وہ آن ریکارڈ پروگرام ہے. کہ پھر انہوں نے ایک چھاپا مارا ان کی اطلاع کے اوپر. اس مدیحہ نامی خاتون کا انٹرویو بھی اس پروگرام میں موجود ہے جس نے یہ بچی جو ہے ان کو فراہم کی تھی. بہرحال تو پھر یہ ان کے ساتھ آ گئے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ, اور یہاں یہ بچی سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ نے ان سے لے لی منتہا. اس کے بعد جو اسٹوری ہے اس میں بہت ساری چیزیں ابھی تحقیق ہونا باقی ہے, لیکن جو بیانات کی روشنی میں چیزیں ہمارے سامنے جو آن ریکارڈ آن پیپر چیزیں موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ سارم برنی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ جب یہ بشرا اور ایاز بچی لے کر گئے, میں آپ کو مختصر بس یہ بتاتا ہوں کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے یہ بچی ان سے لے لی. اس کے بعد ان کی اصل ماں جو ہے وہ بھی ٹرسٹ گئی کیونکہ اس نے بھی دفعہ 164 کے تحت بیان دے دیا ہے عدالت میں. صحیح. جج کے روبرو بیان دیا ہے. اس کی اصلی ماں جو ہے بایولوجیکل مدر جو ہے افشین, وہ کہتی ہے کہ میں بھی گئی پھر سارم برنی صاحب کے پاس, اور سارم برنی صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ بچی مجھے واپس کریں, میں حقیقی ماں ہوں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے غربت میں اپنے دیگر بچوں کو پالنے کے لیے پیسہ لے لیا اور بچی دے دی, لیکن اب مجھے احساس ہے کہ بچی واپس کریں. تو بقول اس افشین نامی خاتون کے بیان کے جو بایولوجیکل مدر ہے حیا ناصر نور والا یعنی منتہا نامی بچی کی, اس نے وہ کہتی ہے کہ مجھے پھر سارم برنی صاحب نے کہا یہ بچی تمہیں بھی نہیں ملے گی, اور جنہوں نے اڈاپٹ کی بشرا اور ایاز انہیں بھی نہیں ملے گی. صحیح. اور میں یہ بچی جو ہے کسی ایسے شخص کے حوالے کروں گا جو اس کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. یہ تو ایک بچی کا کیس ہے. جو 2 بہنیں ہیں, اچھا اس کیس میں میں اس کو مزید تھوڑا سا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ جو بچی ہے منتہا یعنی جس کو حیا ناصر نور والا پیپرز میں ڈکلیئر کیا گیا ہے, اس بچی کے بارے میں جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا گیا اس حلف نامے میں یہ لکھا گیا کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کو یہ بچی ان کے دروازے کے ٹرسٹ کے دروازے کے باہر سے لاوارث حالت میں ملی تھی. صحیح. لیکن جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسا نہیں ہے ابھی تک کے بیانات میں اور FIA کی انویسٹیگیشن میں. 2 بچیاں ہیں جو 2 آپس میں سگی بہنیں ہیں, شزا اور جنت. ان دونوں کو کاغذات میں جو ہے وہ سارا فاطمہ اور زہرا فاطمہ کے نام سے ظاہر کیا گیا ہے, اور ان دونوں بچیوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے باہر سے یہ لاوارث حالت میں ملی تھی. لیکن جو امریکی ایمبیسی ہے اور جو FIA ہے ان کے ڈاکیومنٹس میں کہانی کچھ اور پتہ چل رہی ہے. وہ یہ بتاتے ہیں FIA کے جو ہمارے ذرائع ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں بچیوں کے حوالے سے عدالت میں جب امریکی جوڑے نے گارڈین شپ کے لیے
اپلیکیشن فائل کی تو اس میں یہ مینشن تھا کہ یہ بچی سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے باہر سے ملی ہیں دونوں لاوارث حالت میں. لیکن جو امریکی ایمبیسی کو ان دونوں بچیوں کو امیگریشن کے ویزا کے پروسیس کے لیے اپلیکیشن بھیجی گئی, سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے اس میں یہ لکھوایا یا لکھا کہ یہ دونوں بچیوں کا جو والد ہے اس کی اجازت سے ان کو گارڈین شپ دی جا رہی ہے اور اس کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی ان کو اڈاپٹ کر لے. تو یہ بہت بڑا فلا سامنے آیا کہ عدالت میں کہا گیا یہ لاوارث بچیاں ہیں, اور امریکن ایمبیسی کو دی گئی ویزا اپلیکیشنز میں یہ کہا گیا کہ ان کسی کا باپ موجود ہے, اور پھر ایک بچی کا جس کا میں نے آپ کو بتایا اس کی تو ماں سامنے آ گئی, وہ فروخت ہوئی تھی. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس وقت یہ خرید و فروخت کا بچیوں کا معاملہ چل رہا تھا تو کیا چونکہ ریڈ کیا اقرار الحسن کی ٹیم کے ساتھ, سارم برنی صاحب اس پروگرام میں خود نظر آ رہے ہیں کھڑے ہوئے, تو کیا کوئی ایف آئی آر درج کروائی گئی ماں کے خلاف بچی بیچنے پہ یا ڈاکٹر مدیحہ کے خلاف بچی خریدنے پہ؟ کیونکہ انسانوں کی خرید و فروخت ایک بڑا گھناؤنا جرم ہے بالکل, اور قانون کے تحت اس پہ مقدمہ بنتا ہے. تو اگر اس پہ ایف آئی آر نہیں کرائی گئی تو یقینی طور پہ یہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب ایک اور پریشان کن چیز کھڑی ہونے جائے گی, اس پہ بات ہوگی. تو یہ میں نے آپ کو مختصراً بتایا 3 بچیوں کا. اس کے علاوہ 6 بچے اور ہیں جن کو ویزاز ایشو کیے گئے ہیں یو ایس اے کی جانب سے, اور ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ ہم مسلسل ان بچوں کے حوالے سے ڈاکیومنٹس مانگ رہے ہیں, لیکن سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ہمیں ان مزید 6 بچوں کے ڈاکیومنٹس فراہم نہیں کر رہا ہے. اچھا باور سلیم صاحب, ایک چیز تو مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس سے قبل بھی کیا سارم برنی ٹرسٹ, کیونکہ سارم برنی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, کہ اس سے قبل بھی اس طرح بچوں کو پاکستان سے آؤٹ آف کنٹری جو ہے اسمگل کیا گیا؟ اور دوسری چیز مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ ایک تحقیقاتی رپورٹر ہیں, بہت بڑے کیس آپ نے ہینڈل کیے ہیں, آپ کو اس میں کیا حقائق نظر آ رہے ہیں, کیا چیزیں آپ کے سامنے ابھی تک آ چکی ہیں؟ عاطف, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ میرے لیے یہ کیس دلچسپ اس وجہ سے بھی ہو گیا کہ اس نوعیت کا کوئی کیس جس میں بچوں کو پاکستان سے باہر غیر قانونی طریقے سے یا غلط بیانی کے ذریعے یا ڈاکیومنٹس میں رد و بدل کے ذریعے اسمگل کرنے کا الزام کسی ایف آئی آر میں ہمیں نہیں ملتا ہے. تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. پھر دوسرا, یہ ایک پاکستان کے بہت بڑے ٹرسٹ کے خلاف کیس بنا ہے. سارم برنی ٹرسٹ ایک نون ٹرسٹ ہے, صرف نیشنل لیول پہ نہیں انٹرنیشنلی بھی لوگ جانتے ہیں, فنڈنگ کرتے ہیں. اس وقت اس کی تحقیقات جاری ہیں. آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے, دیکھیے جو حقائق سامنے آ رہے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں وہ کچھ بہت اچھے نہیں ہیں. سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل چونکہ انسانیت کے نام پر, غریب بچوں کو سہارا دینے کے نام پر, لاوارث بچوں کو سہارا دینے کے نام پر بے تحاشا کام کر رہا ہے. لیکن اس کیس میں میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایف آئی اے یہ کلیم کرتی ہے کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے, یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے کہ جب بندہ گارڈین شپ کے لیے اپلیکیشن کورٹ میں فائل کرتا ہے تو اپنے ساتھ اسے 2 گواہ لانے ہوتے ہیں. وہ گواہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو بچہ اڈاپٹ کر رہا ہے, مطلب گارڈین شپ جس کی لے رہا ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, اچھی فیملی ہیں, میں انہیں پرسنلی جانتا ہوں, یہ بچے کی اچھی تربیت کریں گے, اچھے سے رکھیں گے. ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ یہ جو حلف نامے جمع کرائے گئے بچیوں کو امریکی جوڑوں کے حوالے کرنے کے لیے, اس میں جو گواہ ہیں وہ امریکی جوڑوں کو نہیں جانتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امریکی جوڑوں کو گواہ فراہم کیے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے, اور یہ دونوں گواہ دراصل سارم برنی کے اپنے ملازمین ہیں. اچھا, تو یہ ایک بڑی تشویشناک اور الارمنگ چیز ہے کہ جعلی گواہ کھڑا کرنا بھی کرائم جرم ہے, یہ بھی جرم ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کاغذات میں رد و بدل ہے, یو ایس ایمبیسی کو کہا گیا بچہ یہ لاوارث معذرت کے ساتھ یو ایس ایمبیسی کو کہا گیا کہ یہ اس کے باپ کی اجازت کے ساتھ ہم اس بچی کی گارڈین شپ دے رہے ہیں, اور اس کو اعتراض نہیں ہے کہ بچی کو امریکہ لے جایا جائے اڈاپشن کے لیے. لیکن دوسری طرف عدالت میں کہا گیا کہ یہ لاوارث حالت میں ملی. پھر ایک جو بچی ہے منتہا, اس بچی کے معاملے میں اس کو حیا ناصر نور والا کے نام سے ظاہر کیا گیا ڈاکیومنٹس میں. وہ بچی, اس کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی رہی, اس میں اے آر وائی کے پروگرام میں ایک باقاعدہ ایک پروگرام ہوا, اس میں ایک چھاپا مارا گیا. اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ کارروائی سارم برنی صاحب کے علم میں ہے کیونکہ وہ خود ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ڈکلیئر کر دینا کہ جی بچی لاوارث حالت میں ملی,
یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا فلا سامنے آیا ہے. اور ایف آئی اے دیگر چیزوں پر بھی اس وقت کام کر رہی ہے. ایک حیران کن چیز سامنے یہ آئی ایف آئی اے کی تحقیقات میں, انہوں نے کورٹ میں یہ لکھ کر دیا کہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل سندھ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایجنسی میں رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن ان کا ذیلی ادارہ جو کہ آرفنیج ہے, یتیم خانہ ہے, وہ رجسٹرڈ ہے سندھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک غیر رجسٹرڈ ادارہ اپنے ذیلی رجسٹرڈ ادارے کو چلا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ اس میں پھر فنڈنگز, بینک اکاؤنٹس کی ٹرانزیکشنز, ٹیکسز, پھر بہت ساری چیزیں انوالو ہو جائیں گی کہ جی یہ پیسے کیسے لیگل ہو گئے اگر آپ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو, اور بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو اس وقت موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں. 3 اہم گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں. ایف آئی اے نے 3 گواہ پیش کر دیے ہیں, جن میں بشرا اور ایاز, یہ جو کپل ہے جس نے بچی اڈاپٹ کی تھی پاکستان میں, اور افشین جس نے منتہا نامی بچی کو جنم دیا, وہ کہتی ہے میں بایولوجیکل مدر ہوں, اس کی حقیقی ماں ہوں. ان تینوں نے سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے ایک طرح سے خلاف بیانات دے دیے, کیونکہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ سارم برنی صاحب نے کورٹ کے باہر جب میڈیا سے گفتگو کی ہے 2-3 دفعہ ہم نے دیکھا, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, میرے اسٹاف سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی, لیکن جو تحقیقات بتا رہی ہیں وہ غلطی نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹ مسلیڈنگ ہے کورٹس کو بھی اور ایمبیسی کو بھی. اور اس میں پھر پیسوں کا بھی معاملہ ہے. پاکستان میں تقریباً $3,000 یہ چارج کرتے ہیں بچے کی گارجین شپ دینے کے, اور جس ایجنسی کے ساتھ یہ امریکہ میں اٹیچ ہیں وہ $8,000 سے $12,000 لیتی ہے بچے کے اڈاپشن کیس کی. تو یہ $12-15,000 کا گیم ہے.